یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اتہاس نہیں پڑھتے، تاریخ کے اوراق کو ہم کھنگال کر نہیں دیکھتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتہاس میں، تاریخ میں، ہسٹری میں کیا کچھ گزر چکا ہے اور کیا کچھ ہماری قربانیاں اتہاس کے پنوں میں دفن ہو چکی ہیں، جن کو آج دنیا بیان ہی نہیں کرنا چاہتی، اور ہم انہیں اٹھا کر پڑھتے نہیں، جب خود وہ مسلمان جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، وہ مسلمان جن کے باپ دادا سولی پر چڑھائے گئے، وہ مسلمان جن کے باپ دادا انگریزوں کی توپوں اور ان کی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں، جب خود وہ مسلمان اپنے اتہاس کو نہیں پڑھنا چاہتا ہے، تو بتاؤ اتہاس اس کا دفن ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے اتہاس کو بھلایا جائے گا نہیں بھلایا جائے گا؟ دنیا ایسے بھلائے گی کہ جیسے کبھی کوئی مسلمانوں کا اتہاس تھا ہی نہیں دنیا کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی پہلے اپنے اتہاس کو پڑھیں۔ 26 جنوری ہم سب کو معلوم ہے کہ 2 خوشی کے موقع آتے ہیں سال میں، ملک میں آزادی کے طور پر سب سے بڑے خوشی کے موقع 2 ہیں۔ ایک تو وہ دن ہے جس دن یہ دیش آزاد ہوا، 15 اگست 1947۔ اس دیش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برطانوی حکومت، برطانوی سامراج سے چھٹکارا دیا اور ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ اور ایک دن وہ آتا ہے جس دن اس ملک کے قوانین، دستور نافذ کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ ملک سیکولر ملک بنا، جس کی وجہ سے یہ ملک ایک جمہوری ملک بنا۔ تو اس دن چونکہ ملک میں قوانین نافذ کیے گئے، اصول و ضوابط بنائے گئے، پھر ان کا نفاذ عمل میں آیا ہے، تو اس دن کو 26 جنوری کہتے ہیں، اور اسی دن کو 26 جنوری کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 15 اگست کو 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ مختصر تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چونکہ تاریخ تو بہت لمبی ہے، ہمارے شہداء کا خون ابھی تک تازہ ہے، اگر بیان کیا جائے گا تو گھنٹے بھی کم پڑ جائیں گے، شاید پورا دن بھی کم پڑ جائے بیان کے لیے۔ 1754 سے لے کر سن 1857 تک یہ جو پوری ایک صدی ہے، اس میں کس کا کردار رہا ہے؟ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی، اتہاس کو پڑھا ہوگا، یقیناً وہ جانتے ہوں گے کہ کس طرح مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پوری ایک صدی صرف مسلمان انگریزوں کے خلاف میدان جنگ میں ڈٹا رہا ہے۔ پوری ایک صدی تک کوئی بھی انگریزوں کے خلاف اس وقت نہیں آیا تھا۔ اگر دوسرے مذاہب کے لوگ آئے بھی ہوں گے تو چند ہوں گے جو شمار کیے جانے کے قابل نہیں ہیں، چند ہی ہوں گے۔ تو ایک صدی 100 سال تک مسلسل مسلمان ہی انگریزوں کے خلاف کھڑے رہے۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے انگریز کے خطرے کو محسوس کیا وہ کون تھے؟ یہ علی وردی خان، یہ نواب سراج الدولہ کے نانا ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی جنگ لڑی ہے سن 1754 میں۔ اور پہلی جنگ لڑ کے، چونکہ اس وقت انگریزوں کے 2 ٹھکانے تھے، 2 مرکز تھے جہاں پر انگریز قائم تھا، کلکتہ کا ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم، یہ دونوں انگریزوں کے مرکز تھے۔ تو علی وردی خان نے ڈائمنڈ ہاربر پر حملہ کیا اور وہاں سے انگریزوں کو بھگایا۔ انگریز فورٹ ولیم پر پناہ لینے میں مجبور ہوا، وہاں جا کے انگریزوں نے پناہ لی۔ اس کو جنگ آزادی کی سب سے پہلی جنگ جو ہے قرار دیا جا سکتا ہے، جو کہ علی وردی خان نے کی۔ وہ جنگ لڑتے رہے اور انگریزوں کے خلاف کوشش پر کوششیں کرتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، ان کے جو نواسے ہیں جن کو نواب سراج الدولہ کہا جاتا ہے، وہ بھی انگریزوں کے خلاف جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ 2 جنگیں بہت زیادہ مشہور ہیں، بکسر کی جنگ اور پلاسی کی جنگ۔ ان دونوں جنگوں کا خاتمہ جو ہوتا ہے ہندوستان کی شکست پر ہوتا ہے۔ ہندوستان شکست کھاتا رہا، کبھی فتح ہوئی اور اکثر شکست ہوئی۔ بہرحال دکن کے فرما روا حیدر علی خان، جن کے بیٹے ہیں ٹیپو سلطان، جن کا نام ہے فتح علی خان۔ یہ ٹیپو سلطان تو ان کا لقب ہے، نام ہے اصل ٹیپو سلطان کا فتح علی خان۔ ان کے والد نے اس خطرے کو محسوس کیا تو وہ بھی انگریزوں سے جنگ لڑتے رہے، اور پھر ان کے بیٹے نے اتنی زبردست طریقے سے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے کہ انگریز یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے ہم ہندوستان کو ہتھیا نہیں سکتے۔ ایک ایک صوبہ، ایک ایک قصبہ، ایک ایک ضلع انگریز ہڑپتے رہے اور ایک ایک چیز اپنے قبضے میں کرتے رہے، اور رفتہ رفتہ پورے ملک ہندوستان کے کونے کونے میں اپنی جڑیں مضبوط کرتے رہے۔ لیکن ٹیپو سلطان ان کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہو۔ ایک چیلنج بنے ہوئے تھے ٹیپو سلطان۔
جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا ہے، بڑی مشکلوں سے، بڑی تدبیروں سے ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے ہیں اور اپنے ہی کچھ لوگوں کی غداری کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے شہید کیے گئے ہیں، تو جو جنرل ہورس تھا اس نے ٹیپو سلطان کی لاش پر قدم رکھا، اس نے اس وقت ایک سکون کی سانس لی اور اس نے تاریخی جملے کہے تھے جو مسلمانوں آج بھی مسلمانوں کے اتہاس میں درج ہیں، ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور انگریزوں نے خود مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اس وقت جنرل ہورس نے ٹیپو سلطان کے سینے پر قدم رکھ کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس سے پہلے ہمت نہیں ہوئی تھی کہ یہ الفاظ کہہ سکیں کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کو جب شہید کر رہے تھے، جب ٹیپو سلطان گھرے ہوئے تھے، انگریزوں کے درمیان میں تھے، تو دشمن وار کر کر کے ان کو نیچے زمین پر گرا دیا۔ زمین پر جب گر گئے تو انگریز جب ان کے قریب گئے ہیں تو پھر اٹھے اور اٹھ کر 10-12 تقریباً انگریز پھر انہوں نے جہنم رسید کر دیے، 12 انگریز مار دیے۔ تو جب دوبارہ گرایا ہے حملہ کر کر، نیزوں سے، تیروں سے، تلواروں سے، برچھوں سے، تو پھر دور سے برچھے لگا لگا کے دیکھ رہے تھے کہ ابھی زندہ تو نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے اٹھیں اور انگریزوں کو دوبارہ اپنی چپیٹ میں لے لیں۔ تو دور سے بھالے لگا لگا کے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال جب یقین ہو گیا کہ اب شہید ہو چکے ہیں، پھر جنرل ہورس نے الفاظ کہے تھے۔ مسلمانوں کی ایک لمبی تاریخ ہے اور سن 1754 سے لے کر پوری صدی مسلمان ہمیشہ انگریزوں کے خلاف کھڑے رہے۔ میرے بھائی تاریخ پڑھیں، اپنا اتہاس پڑھیں۔ آج مسلمانوں کے اتہاس کو چھوڑ کر، مسلمانوں کے اتہاس کو بھلا کے صرف دوسرے اتہاس کو، ایک نیا اتہاس جو رچ لیا ہے لوگوں نے اپنا من گھڑت، صرف اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے اتہاس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد دلائیں کہ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے جب برطانوی حکومت کی جڑیں اکھاڑی تھی مسلمانوں نے، اور پھر انگریز کو معلوم تھا کہ یہ علماء کرام یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ایک مدرسہ قائم ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند جسے کہا جاتا ہے، سن 1866 میں یہ مدرسہ قائم کیا گیا۔ اور اس مدرسے میں کیا ہوا؟ انگریز نے دعویٰ کیا تھا کہ اب ہندوستان سے علماء کو ختم کر دیا جائے گا، انگریز نے دعویٰ کیا تھا کہ ہندوستان سے علماء کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے کہا کہ انار کے درخت کے نیچے دیوبند کی ایک ایسی شاخ کھلے گی جس کی ترقی پورا ہندوستان اور پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اور یہی ہوا۔ یہ مدرسہ کھل گیا، باہر کسی دہشت گرد تنظیم کا نام نہیں تھا، باہر کسی آتنکوادی گروہ کا نام نہیں تھا۔ انگریز پابندی لگائے تو کیسے لگائے؟ انگریز پابندی نہیں لگا سکا، یہ مدرسہ چلتا رہا۔ امام علی دانش کہتے ہیں جو علم کی تجلی غار حرا سے نکلی، مکہ مدینہ کوفہ بغداد جا کے چمکی، دہلی کے راستے سے پھر دیوبند پہنچی، خوشبو علم دے سے دنیا تمام مہکی، چمکا محمدی کی قسمت کا جس سے تارا۔ محمدی کے امام علی دانش کہتے ہیں، اس الفاظ کے ساتھ، ان اشعار کے ساتھ وہ علم کی تاریخ اور اس کا اتہاس مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ علم کیا کیا اس علم نے؟ یہی علماء کرام دیکھا گیا کہ انگریزوں کے خلاف ڈٹ گئے، تنظیمیں بنائی گئیں، تحریک ریشمی رومال چلائی گئی۔ شاملی کے میدان میں، جو کہ 1857 کی جنگ مشہور ہے، کافی مشہور ہے، شاملی کے میدان میں علماء کرام نے کیسی قربانیاں دی ہیں؟ تقریباً 80,000 علماء یا اس سے بھی زیادہ شاملی کے میدان میں شہید کیے گئے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو علماء کرام کی قربانیوں کی تاریخ چلی تھی، اور مدارس والوں نے جو ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں، یہ سن 1857 تک چلی، شاملی کے میدان تک۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جہاں علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکائی گئی ہوں۔ آج بھی ان علماء کرام کی لاشوں سے جو خون گرتا تھا اس سے بھی وفا کی خوشبو آتی تھی، اور آج بھی وہ خوشبو مدارس کے اندر موجود ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں آتنکواد سکھایا جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، وہ اپنا اتہاس بھول گئے ہیں۔ شاید وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے کس کا خون بہا تھا سب سے پہلے۔ وہ یہ بات بھول چکے ہیں کہ مدارس کے طلبہ ہی انگریزوں کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ ملک ہندوستان کے لیے اس وقت بھی مدارس نے قربانیاں دی تھیں، اور آج بھی اگر ضرورت پڑتی ہے
کوئی اگر ٹیڑھی نظر سے ملک ہندوستان کو دیکھتا ہے کہ یہ مدارس ہی سب سے پہلے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر وہی خون ہے جو ان کے اکابر کے اندر خون تھا، ان کو وہی تعلیم دی گئی تھی جو ان کے اکابر کو مدارس سے تعلیم دی گئی تھی، جو ان کے اکابر قرآن و حدیث کو تھامے ہوئے تھے، وہی آج طلبہ یہ تھامے ہوئے ہیں قرآن و حدیث کو۔ جو قرآن و حدیث پڑھتا ہے اس کے خون میں غیرت ہوتی ہے، اس کے خون میں ولولہ ہوتا ہے، اپنے دیش کے لیے وہ جان قربان کر دیتے ہیں، اپنے دیش کے لیے وہ دشمنوں کی جان لے بھی لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، آج مدارس سے قوم دور ہو چکی ہے، اور مدارس سے قوم دور ہی نہیں ہوئی بلکہ مدارس کو بدنام کرنے کی سازشیں بھی کی جا رہی ہیں، اور آج مسلمان ان کے ساتھ بھی ہو گئے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ انگریز جاتے وقت کوئی ایسے ہی نہیں گیا یہاں سے، بلکہ انگریز نے جاتے وقت ایک پوری تدبیر کی تھی اور ایک پوری سازش رچی تھی مسلمانوں کے خلاف اور پورے ملک ہندوستان کے ہندوستانی بھائیوں کے خلاف۔ جو بھی ہمارے برادران وطن ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، سب کے خلاف ایک سازش رچ کے گیا تھا۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں ہندوستان میں ایسے اسکول اور ایسے کالج قائم کروں گا جس میں پڑھنے والوں کی شکل تو کالی ہوگی لیکن ان کا دماغ گورا ہوگا۔ اسی کے الفاظ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ پڑھنے والا تو ہندوستانی ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن سوچے گا انگریز کی طرح، دماغ گورا ہوگا۔ مطلب یہ ہے اس کا، سوچ اس کی انگریزی ہوگی۔ آج ہمارے مسلمان بھائی جو کالج اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ دین سے بالکل نابلد ہو چکے ہیں، دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ اگر ذرا سا فتنہ آتا ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف انگریزی اور اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے دین کی معلومات نہیں حاصل کر رہے۔ یہودی بچہ اگر کوئی دوسری تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو پہلے یہودیت میں اتنا پکا کر دیا جاتا ہے کہ دوسری تعلیم اس کے ذہن پر اثر نہیں کر سکتی، اتنا پکا کر دیا جاتا ہے اسے۔ لیکن آج مسلمان کو دین کے نام پر الف بھی نہیں سکھایا جا رہا، اور اسے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں ایسا بھیج کر برین واش کیا جا رہا ہے، ایک طریقے سے دماغ ہی بدل رہا ہے۔ چلو آپ علماء کرام کی نہ مانیں، آپ الہ آباد کے جج کی مان لیں جو ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، یوں بدنام نہ ہوتا فرعون قتل کے بچوں سے، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یعنی فرعون نے جو لاکھوں بچے قتل کرائے تو اس کو قتل کرانا ہی نہ پڑتا، یہ بدنامی اس کو اپنے سر نہیں لینی پڑتی، وہ صرف کالج میں، اسکولوں میں بھیج دیتا، یہ قوم ویسے ہی تباہ ہو جاتی۔ یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، ہائی کورٹ الہ آباد کے جج نے یہ الفاظ کہے تھے کہ فرعون آج بھی صرف کالج میں مسلمانوں کو بھیج دیا جائے، وہ خون، وہ غیرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں وراثت میں ملی تھی، جو صحابہ کرام سے غیرت ہمیں وراثت میں ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں تنہا کھڑے ہوئے تھے، جب بھگدڑ مچی ہے مسلمانوں میں، تمام مسلمان بھاگے جنگ، میدان جنگ چھوڑ کر، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا کھڑے ہوئے تھے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو غزوہ حنین میں تنہا یہ اعلان کر رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو جو غیرت ہمیں نبی سے وراثت میں ملی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو غیرت ہمیں صحابہ کرام سے وراثت میں ملی تھی، جو غیرت ہمیں علماء کرام اکابرین سے وراثت میں ملی تھی، آج وہ غیرت ہماری کالجوں میں ختم ہو چکی ہے۔ کالج میں، یونیورسٹیوں میں جانے کے بعد انسان کا خون اتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر کولڈ ڈرنک بن جاتا ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ اس میں غیرت نہیں رہتی ایمانی، اس میں اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی اگر دین نہ سکھایا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عصری تعلیم بالکل سیکھی نہ جائے، سیکھیں بالکل، لیکن دین میں آپ پہلے اتنے مضبوط ہو جائیں کہ عصری تعلیم آپ کے ذہن میں اتنی بھی اثر نہ کرے، یہ دنیاوی تعلیم آپ کے ایمان پر اتنا بھی فرق اور حرف نہ آنے دے، اتنے مضبوط ہو جائیں آپ۔ بڑے بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، ایک ابھی حال ہی میں پکڑا گیا ہے، ترکی حکومت نے اسے پکڑا ہے، اسلامی اسکالر تھا بہت ہی بڑا، اور بڑے بڑے علماء اس کے قائل ہو گئے تھے، لیکن وہ پکڑا گیا ہے اور یہودی تھا۔
جب پرکھ کی گئی، چھان بین کی گئی، تو پتہ چلا کہ یہودیت کو ترویج دے رہا تھا، یہودی دھرم کو اور زیادہ اوپر پہنچانا چاہتا تھا۔ لیکن وہ اسلامک اسکالر کیسے بنا؟ پہلے سب سے ذہین بچہ یہودی اپنا تیار کرتے ہیں، اسے پہلے اپنے دھرم کی، یہودیت کی باتیں بتاتے ہیں، اسے یہودیت میں اتنا مضبوط کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اسلامی تعلیمات پڑھنے کے لیے عالم بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، پھر وہ بچہ یہودیت کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن پہلے اسے اپنے دین میں، اپنے مذہب کی تعلیمات میں اتنا مضبوط کر دیتے ہیں وہ کہ اس پر کسی بھی دھرم کی پھر تعلیم کا اثر نہیں ہوتا، اس کا دماغ پوری طرح اسی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ کسی کی جا کر جاسوسی کریں، لیکن پہلے اپنا دین تو اتنا سیکھ لیں کہ آپ پر دوسری تعلیمات اثر نہ کریں۔ تو انگریز نے اس وقت کہا تھا کہ ان اسکولوں میں ایسی تعلیم سکھائی جائے گی کہ یہاں پہ پڑھنے والا ایک مسلمان بچہ بھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے گن نہیں گائے گا، وہ اللہ کی تعریف کے گن نہیں گائے گا، بلکہ ملک عظمت کو سیلوٹ کرنا سیکھے گا۔ اور وہی ہوا۔ آج مسلمان انگریزی حکومت کو اور انگلش زبان کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اردو پر اور عربی پر، کیونکہ وہ عربی اردو کے بارے میں تو جانتا نہیں، انگلش پڑھا ہے تو انگلش کے بارے میں جانتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ آج ذرا انگریزی پڑھنے والا کوئی آ جائے اور دوسری طرف علم دین حاصل کرنے والا ہو، ہماری قوم کس کو ترجیح دے رہی ہے، کس کا ادب کر رہی ہے؟ پھر قوم کا یہی حال ہونا ہے جب قرآن و حدیث کی تعلیم کو ہم نیچا دکھائیں گے اور دنیاوی تعلیم کو ہم جب بلند دکھائیں گے تو یہی ہونا ہے قوم کا پھر حال۔ جو قرآن و حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے کر گئے تھے کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑا اور دوسری تعلیم اختیار کرنی شروع کی۔ آج مدارس کی اہمیت ہمارے دلوں سے بھی نکل چکی ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی دنیا کی چیز ہو، جب ہمارے خود اپنوں کے ذہن سے، اپنوں کے دل سے اس کی اہمیت نکلے گی تو غیروں کو حملے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو غیروں کو پھر اس کے بیٹے پر انگلی اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے بھائی لڑ جاتے ہیں، ایک بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو دشمنی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ نہیں روک سکتے، پہلے خود کو تو مضبوط کر لو، پہلے اپنے آپ کو تو قرآن و حدیث سے جوڑو، پہلے مدارس کی علماء کرام کی اہمیت اپنے دلوں کے اندر ہم بٹھائیں گے، تبھی انشاءاللہ یہ مدارس پر انگلی اٹھانے کا موقع کسی کو نہیں ملے گا۔ آج جو بات کرتے ہیں کہ مدرسے بند کر دیے جائیں، مدرسے ہٹا دیے جائیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی مدارس اس وقت بھی کام آئے تھے، اور یہی مدارس اگر ہندوستان پر کوئی آنچ آتی ہے تو اس وقت بھی انشاءاللہ کام آئیں گے۔ یہ خون ہمارے ان اکابرین کا خون ہے جنہوں نے توپوں کا، گولیوں کا، بموں کا اس کی پرواہ نہیں کی اور ان کے سامنے ڈٹ گئے، تو وہی خون ہماری رگوں کے اندر بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک منٹ بھی نہیں سوچیں گے اگر ہندوستان پر کوئی آنچ آتی ہے، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں۔ یہ یوم جمہوریہ جو منایا جاتا ہے، اگر ہم جمہوریت پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم ہندوستان کے دستور پر عمل نہیں کرتے، اس کے آئین پر عمل نہیں کرتے اور اس کو ایک سیکولر دیش نہیں سمجھتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں یوم جمہوریہ منانے کا۔ کیا فائدہ ہے پھر جھنڈے پھرانے کا؟ کیا فائدہ ہے 26 جنوری کے نام پر نعرے بازی کرنے کا اور گیت گانے کا؟ کوئی فائدہ نہیں اگر ہم جمہوریت کو خاطر میں نہیں لاتے، اگر ہم اس کے آئین پر عمل نہیں کرتے۔ آج دیکھیں ملک ہندوستان میں جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ذرا دیکھیں آپ اخبارات میں اور ٹیلی ویژنوں پر اور خبروں میں دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو ملک کے آئین کی دھجیاں ہوئی اور ملک کے آئین کو قتل کرتے ہوئے لوگ ملیں گے۔ کیا آج مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا جگہ جگہ سے خبریں نہیں آ رہی کہ فلاں امام صاحب کو مارا گیا، ان کو اتنا مارا گیا کہ لہو لہان کر دیا گیا؟ کہ آج جگہ جگہ سے موب لنچی کی خبریں نہیں آ رہی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک کے آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پہلے ہم ملک کے آئین کو درست کر لیں، پھر خوشیاں منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ آج ملک ہندوستان آزاد نہیں ہے۔ جو ہم سمجھتے ہیں کہ 15 اگست کو آزاد ہو گیا تھا تو آج بھی آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، آزاد تب ہوگا جب ہم فرقہ واریت کو ختم کریں گے۔ آزاد ملک ہندوستان تب ہوگا جب ہم مذہبی
لڑائیوں کو ختم کریں گے، جب ملک ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب کے نعرے لگیں گے تب آزادی کا تصور پورا ہوگا۔ جب ملک ہندوستان میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی کا نعرہ سچ ہوتا ہوا دیکھے گا تب حقیقت میں ملک ہندوستان آزاد ہوگا۔ ویسے ہم کتنے نعرے لگا لیں، آزادی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے ملک کے آئین کو بچائیں، اس کے دستور کو بچائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آزادی کا جشن اور بھی زیادہ شوق سے منایا جائے گا۔